ٹیکس نہیں دیے گئے تو دوبارہ جانا پڑے گا. کل چھپا اخبار میں. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اس بیان کا حوالہ دیا. اس کے بعد میں کہا ڈوب مرنے کا مقام ہے. یعنی موصوف اگر آپ ان 3 سالوں میں آپ غلط کانٹیکس بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب اکثر کرتے ہیں, جیسے انہوں نے آج بھی کہا کہ تلخ فیصلے نہ لیے تو دوبارہ آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا. یہ لفظ انہوں نے نہیں کہا. اچھا نہیں وزیر اعظم. ارے بھائی کلپ ہے اگر تو یار خدا کے لیے پہلے نہیں وزیر اعظم آئی تھنک یو چلائیں جی کو کلپ. میں غلط ہو سکتا ہوں. ہمارے جو بہت قابل محنتی وزیر خزانہ ہیں, ان کا آج بیان بھی چھپا ہے کہ اگر ہم نے ریفارمز نہ کی, اگر ہم نے بڑے کڑوے فیصلے نہ کیے تو پھر جو 3 سال کیا اس کے بعد بھی پھر خدا نہ خواستہ ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد پھر دوبارہ ہم آئی ایم ایف جائیں. یہ اصل میں آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں اپنے وزیر خزانہ کو. نہیں واقعی یار تم نے سنا نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑے قابل. نہیں آپ نے ایڈٹ تو نہیں بھائی صاحب میں کیا دوبارہ چلاؤں. انہوں نے کہا ہے کہ بڑے قابل, بڑے محنتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسی مہینے, یہ لفظ انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر ٹیکس نہیں دیے گئے تو دوبارہ جانا پڑے گا. کل چھپا اخبار میں. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اس بیان کا حوالہ دیا. اس کے بعد میں کہا ڈوب مرنے کا مقام ہے. یعنی موصوف اگر آپ ان 3 سالوں میں آپ غلط کانٹیکس بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے, وہ اتنے لوگوں کے بیچ میں تھوڑا وہ اوپر نیچے. نہیں ایسی بات نہیں, میں پولی تھی یہاں پر ایڈی بھی نہیں. شہباز صاحب نے صحیح معنوں میں کہ جی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کو پورا اختیار دے دیا ہے, آپ لگائیے ٹیکس جتنے لگانے ہیں, آپ کا ہاتھ روک رہا ہوں میں. انہوں نے اپنی اور اس کو دیکھیے, اس بات کو پلیز اور اس کو ایک کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھو. ادھر وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں, ساتھ ہی اب قومی اسمبلی, ابھی تو اس کا اجلاس ختم ہوا ہے بجٹ کا, کل دوبارہ سوچو, اور اچانک, حالانکہ اگست میں ہونا تھا, یو نو اف یو گو بائی پارلیمنٹری کیلنڈر, تو قومی اسمبلی کا دوبارہ اجلاس متوقع تھا اگست کو. ٹھیک ہے. انہوں نے کل بلوا لیا ہے. پہلے بخدا میں یہ سمجھا کہ یار یہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایمرجنسی وغیرہ, کیونکہ ہم تو خدشوں کے مارا ہوا میں تو ہوں نا, شام کی وہ کہتے ہیں کہ ڈسا اور رسی سے بھی. لیکن بعد میں نے تھوڑی بہت سن گن لی تو پتہ یہ چلا کہ کچھ نئی قانون سازی درکار ہے جو آئی ایم ایف کی تسلی کرنی ہے. میں نے بار بار پوچھا یار کوئی منی بجٹ تو وہ پیمرا والا وہ کیا ریگولیشن ہے, نہیں آ رہی سوشل میڈیا پر, بتا دیں. نہیں یار, آئی ایم ایف کے لیے کوئی توانائی سے جی بجلی سے متعلق کہہ رہے ہیں. ایک تو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ کریکشن شاید کرنی پڑے گی کہ جو پیٹرول پمپ والوں نے جو ہڑتال ختم کی ہے نا, وہ جو ڈبل ٹیکسیشن ان پہ ہو رہی تھی کہ ایڈوانس 0.5% دے. ٹھیک ہے. وہ چونکہ وہ فائنانس بل میں آ چکا ہے, ایک تو اس کی کریکشن ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے مزید کچھ ڈیمانڈ کی ہے, اس میں صرف یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, یا اللہ کسی طرح میری گناہگار کی فریاد سن لو, ایسا نہ ہو 2-3 نئے ٹیکس لگا دیں. اب تو بجٹ سیشن گزر گیا یار, اب کہاں سے ٹیکس. یار تو کیوں بلانے کی ضرورت, کیونکہ جس سے بھی میں نے پوچھا انہوں نے کہا جی سم تھنگ ٹو ڈو, نئی لیجسلیشن ہوگی, نئی قانون سازی ہوگی, کرنی ہے. میں نے کہا یار کیا کوئی ایمرجنسی, نہیں کوئی سیاسی نہیں ہے جی. آئی ایم ایف سے کچھ ان کی تسلی کے لیے کچھ قوانین بنانے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی بات بھی سمجھ پایا ہوں. اللہ کرے کہ شہباز شریف صاحب بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ میرے لیے ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, اگر پھر ہم جائیں تو یہ ڈٹرمنیشن کا ایک لیول ہے نا کہ نہیں اب نہیں ہم نے جانا. نہیں, اب بنیادی طور پر یہی ہے نا کہ یار آپ کو ایک بینک سے بہت منت ترلے کر کے لائے ہیں تو آپ کریں. حکومت ان کی ہے نا, وزیر خزانہ میرا ہے. نہیں تو جب تمہیں جو اسائن کر دیا کہ تم یہ پروگرام کرو. ویسے گال سنو, جتنی کو مہنگائی ہو چکی ہے نا, میں مذاق نہیں کر رہا, ویری سیریس, یہ مقام وہی ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. نصرت صاحب 20,000 تنخواہ ہے اور 25,000 بل آیا ہے. وہ ایک الگ ایک قصہ ہے, وہ میں آج ایک سیگمنٹ اس پہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جو میں آپ کو گھر کا راشن لینے جائیں نا نصرت صاحب, او بھائی صاحب, جب میں اس طرف آتا ہوں آپ کہتے ہیں جی نہیں, پھر میں آپ کو بیرسٹر, دیکھو بہت ساری ابھی بھی ایسی گنجائش تھی کہ آپ کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف فراہم کر سکتے تھے. تھوڑی بہت گنجائش ہے, ایسا بھی کیا گزرا نہیں ہے, لیکن آپ تیار ہی نہیں ہیں. ایک بڑی سیدھی سی بات ہے, حکومت کو ایسے معاملات میں رابن ہوڈ بننا پڑتا ہے کہ تم ذرا تھوڑے سے ہو, تم سے باقاعدہ چھینے اور چھین کے
गरीब आदमियों को आसरा दे, को थापड़ा दे। अगर आप रॉबिन हुड नहीं बनेंगे, तलब और रस के चक्कर में चलेंगे, तो डूब बनने का मकाम वाकई आएगा, आपको शायद 3 साल बाद भी जाना पड़े। और उसके लिए वो इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे कि जी हमने तो आपको खुला हाथ दिया था। शहबाज शरीफ हुकूमत अपने आप से तो हाथ नहीं धो सकती ना कि मैं तो बाज आई साइड पे गई, नहीं। उन्होंने तो सारी पहले कह दिया ना, responsibility- उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि जी बजट तो हमने IMF के डिक्टेशन पे बनाया, ये उन्होंने खुद तो कहा है। हुकूमत इनकी है ना, मेरी नहीं है। अगर आज गरीब पिस रहा है तो उसका वो जवाब वो दे तो है वो नहीं। तैयार है ना, वो तो पहले ही उन्होंने देखो, पहले उन्होंने मुल्क को दिवालिया से बचाने के लिए अपनी सियासत तबाह की। अब जो रही सही थी वो महंगाई के जरिए तबाह कर रहे हैं, नए टैक्स लगा के। वो कहेंगे कि जी जब इसके बाद जब यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी तो लोग याद किया तो करेंगे। इसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं था ना, क्या करते शहबाज शरीफ? क्योंकि ऑप्शन था इस बजट बनाने के नहीं, अलावा। किसी और को फिर वजीर आजम कर देते और आराम करते कि चलिए यार एक ब्रेक ले लें जी। मैंने खुद क्यों शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको वजारत उज़्मा की कुर्सी से नहीं उठने दूंगा।